فرمایا لا تجعلوا قبری عیدہ کہ میری قبر کو جشن مت مناؤ. اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ متبرک کسی کی قبر ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جب آپ نے اپنے قبر کو جشن منانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے کہ دوسروں کے قبر کو کیوں کر منایا جائے. اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اکرام الحق 786 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر اور لائک بھی کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وصدق الله على رسوله النبي الكريم. کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اساتذہ کرام، آج کے اس باوقار جلسے میں میری تقریر کا موضوع شرک و بدعت ہے، بدعت و خرافات ہے جن میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے ماں سوا گناہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور جو شخص خدا کے خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ دور کے گمراہی میں جا پڑا. اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور کسی حال میں نہ چھوڑا تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا. بے شک لائق صدر احترام اور معزز سامعین کرام، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس کس بدعت کو بیان کروں. سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا اعمال شرکیہ پر روشنی ڈالوں؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا چھیڑوں داستاں کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا چھیڑوں داستاں کیسے. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل کا تصور کیا جاتا ہے تو دوسرے طرف ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. پیارے دوستو، آج کے انسان شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکنی تھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دوری ہے. دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہے. مشکل کے وقت پیروں پیغمبروں کو، اماموں شہیدوں کو، فرشتوں اور پریوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہے. اولاد کا سوال ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے ان کے طرف اپنے بیٹوں کو منسوب کیا جاتا ہے. کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے، کوئی میدار بخش نام رکھتا ہے، کوئی سالار بخش نام رکھتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی وکیل ہیں. افسوس صد افسوس اس حماقت پر، جبکہ قرآن پاک کی چوٹ باری تعالیٰ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء کہ اللہ بے نیاز اور تم سب کے سب محتاج.
پیر و پیغمبر خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، چاند و سورج خدا کے محتاج، زمین و آسمان خدا کے محتاج، صحرا و بیاباں خدا کے محتاج، غرضہ کی ہر چیز خدا کے محتاج۔ بے شک کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر، نہیں طاقت سوا کسی میں کہ کام آئے تمہارے بے بسی میں۔ اگر قرآن کو سچ مانتے ہو تو منتی کیوں مانگتے ہو؟ تمہیں یہ دورے پر کس نے بتایا؟ محمد نے کہا ہے یہ بتایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمہ وقت ہر چیز کی خبر ہے۔ عجیب بات ہے، کیا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ یاد رکھو، ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، ہمہ وقت ہر چیز کی خبر رکھنا، دور ہو یا قریب، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندروں کی تہ میں، دوستو یہ سب اللہ کی شان ہے۔ مارنا اور جلانا، روزی میں تنگی دینا، وسعت پیدا کرنا، تندرست کرنا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ بے شک رکوع سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر اس کے گھر کے سامنے، اس کی چوکھٹ کے سامنے دعا مانگنا، اس کا گھر کا سامنے، اس کے گھر کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ بزرگان دین کے مزاروں پر ہر سال متعین تاریخ میں عرس ہوتا ہے، گاجا باجا ہوتا ہے، بس نہ پوچھے طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں، بھوگ رچایا جاتا ہے، دین و مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم سب کے مولا و آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدہ، کہ میری قبر کو جشن مت مناؤ۔ اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ متبرک کسی کی قبر ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب آپ نے اپنے قبر کو جشن منانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے کہ دوسروں کے قبر کو کیوں کر منایا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو قبروں کو جشن منانے سے منع فرمایا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کے بالکل مخالفت ہیں۔ مزاروں پر اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسے عید کے لیے جمع ہوتے ہیں، مرد عورت سبھی ہوتے ہیں، بے حیائی کا سما ہوتا ہے، شرم و حیا ان پر روتی ہے۔ اولیاء اور شہیدوں کے قبروں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، ان کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، ان کے نام پر مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، سید احمد کبری کی گائے اور شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا نام رکھا جاتا ہے، گناہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سب کے مولا و آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، فرمایا خبردار قبروں کو سجدگاہ مت بناؤ۔ اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کے بالکل مخالفت ہے۔ پیارے دوستو، ایک نہیں سینکڑوں ہزار بدعت و خرافات میں ہم مبتلا ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں اور برسی منائی جاتی ہے۔ ہر سال ماہ ربیع الثانی کے 11ویں تاریخ کو محبوب سجانی شیخ عبد القادر جیلانی کے 11ویں کے نام سے یوم وفات منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ہمارا آخرت بھی سنور جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، تو پیغمبر کے طریقوں پر چلنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دل و جان سے ماننا ہوگا۔ اس لیے کیونکہ پیغمبر کے خلاف جو راستہ ہے وہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے، وہ جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا راستہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ جو شخص پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کرے گا وہ ہرگز منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت و خرافات جیسے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اچھے انداز میں